بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ رگ میں لگایا جائے اور چاہے وہ گوشت میں لگایا جائے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے اصلی راستوں سے معدے میں غذا یا دوا کا پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر اصلی راستوں سے مثلا منہ سے یا یہ کہہ لیں کہ مقدر کے راستے سے دوا پہنچائی جائے گی یا غذا پہنچائی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اتنی ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ روزے کی حالت میں اور آپ کو کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں کھا پی تو کچھ سکتا نہیں ہوں، تو آپ کوئی ڈرپ لگوا لیں، کوئی انجیکشن لگوا لیں طاقت کے لیے، تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں قطرے ڈالنا۔ کیا روزے کی حالت میں آنکھوں کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت میں آنکھوں میں دوا یا قطرے ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق تک ہی محسوس ہو جائے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا کھانا بناتے ہوئے تڑکے کا دھواں بلا ارادہ منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا جی، تڑکا یہ ادھر کی زبان ہے، سہارنپور کے علاقے کی، جس کو ہمارے یہاں چھونک کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی چھونک لگا رہا ہے، کوئی دال میں تیل کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ چھونک وغیرہ لگا رہا ہے، تڑکا لگا رہا ہے، تو یہ اس کے بارے میں سوال ہے۔ تو چونکہ ایسی صورت میں انسان کے حلق میں جو دھواں جاتا ہے یہ بلا اختیار ہوتا ہے، اس کے اختیار سے نہیں ہے، اس لیے اس میں بھی شریعت کا یہی مسئلہ ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر کے بھاپ لے رہا ہے، جیسے کہ بعض مرتبہ بیماریوں کی وجہ سے بھاپ لی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر آپ ناک بند کریں گے تو آپ کے منہ سے، یا اگر آپ منہ بند کریں گے تو آپ کی ناک سے ضرور آپ کے اندر بلا اختیار بھی یہ دھواں پہنچ جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں کان میں پانی چلا جانا اور ڈرپ لگانے کا حکم۔ اگر روزے کی حالت میں کان میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ مجھے رمضان میں پیٹ کی بیماری لگی تھی اور میں نے روزے کی حالت میں ڈاکٹر سے ڈرپ چڑھایا تھا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر ٹوٹتا ہے تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں اگر غسل کے دوران خود بخود کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طریقے پر روزے کی حالت میں ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر ضرورت کے روزے کی حالت میں محض طاقت کے لیے ڈرپ لگانا ممنوع ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا۔ روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ مسواک کا ذائقہ بھی حلق تک پہنچ جائے تب بھی ہمیں روزہ ہمارا خراب نہیں ہوگا۔ روزے میں شہوانی جذبات پیدا ہونے کی صورت میں روزے کا حکم، غسل واجب ہونے کی صورت میں روزے کا حکم۔ سوال: اگر عورت کو روزے کی حالت میں شہوت ہو رہی ہو، ہم سفر بھی ساتھ نہ ہو، تو کیا روزہ باقی رہے گا؟ سحری میں شہوت ہو اور غسل نہ ہونے کی وجہ سے نیت نہ کی ہو اور فجر بھی استغفار کرتے قضا ہو گئی تو کیا اب روزہ ہوگا؟ فجر بھی استغفار کرتے مطلب شہوت اور جنابت کا خیال بار بار ہوتا ہے، اس سلسلے میں کماری لڑکی کا مسئلہ بتا دیں۔ روزے کی حالت میں شہوانی جذبات پیدا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزہ سے ہو یاد ہو تو باوجود تسکین شہوت کے لیے خود لذتی کر لی، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روک سکتے تھے کہ بھائی مجھے جو شہوانی جذبات ہو رہے ہیں، آپ اس پر کنٹرول کر سکتے تھے، آپ کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، پھر بھی آپ نے چاہتے ہوئے جان بوجھ کر کے آپ نے کیا کر لیا، کوئی اس طرح کی حرکت کی جس سے آپ کی منی خارج ہو گئی، تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ اس سے لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر سے ہم بستری کر لے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ یہ مسئلہ اس کے بارے میں ہے۔ غسل واجب ہونے کی صورت میں سحری کے وقت روزے کی نیت کرنا ممنوع نہیں ہے، یہ بھی
بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم بستری کی اور ایسے وقت پر آپ اٹھے، آپ کی آنکھ کھلی ہے کہ آپ کو نہانے دھونے کا موقع نہیں ملا، تو اب آپ بغیر نہائے دھوئے بھی کھا پی سکتے ہیں اور آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، غسل کو اتنا مؤخر کر لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کی نماز بھی قضا ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا کر دی تو اس پر استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ جو لوگ نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ پڑھ بھی لیں تب بھی ان کو وہ ثواب نہیں ملتا جو وقت پہ پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح اگر سحری کے وقت نیت نہ کی ہو تو آپ نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ابھی صبح صادق ہے اور پتہ چلا کہ وہ تو بھئی صبح صادق ہو چکا ہے، اور آپ سمجھ رہے تھے کیا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوا ہے، آپ نے اس وقت کھا پی لیا، تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ محض شہوت یا جنابت کے خیال سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل کا دور بہت ماڈرن زمانہ ہے، اور ہم ہر وقت ہمارے ساتھ موبائل، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ ہمیں اپنے شہوانی جذبات پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کم از کم اس مہینے کے اندر تو ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی حرکتیں ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم لوگ اس پر بہت خیال نہیں کرتے، اور ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جذبات ابھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔